نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خلفائے وقت کے ساتھ مکالمہ، یہ جاننے کے لیے کہ انہوں نے کیا باتیں کی آپس میں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرف نسبت کر کے ہم حنفی کہلاتے ہیں، ان سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ کو اپنے زمانہ میں 2 حکومتوں بنو امیہ اور بنو عباس سے سابقہ پڑا۔ ہر حکومت نے آپ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہا، لیکن آپ نے نہایت جرأت و استقامت کے ساتھ استعمال ہونے سے انکار کر دیا، جن کی پاداش میں آپ کو دونوں حکومتوں کے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے۔ تاریخ کے حوالے سے ہم قارئین کے سامنے حضرت امام صاحب کی دونوں حکومتوں کے عمرانوں سے بے باکانہ گفتگو نقل کرتے ہیں۔ بنو امیہ کے آخری حکمران مروان بن محمد کی طرف سے یزید بن عمر بن حبیرہ عراق کا گورنر تھا۔ اس نے چاہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منصب قضا قبول کر لیں، لیکن امام صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس سلسلے میں دونوں میں کیا گفتگو ہوئی ملاحظہ فرمائیں۔ ابو احمد عسکری روایت کرتے ہیں کہ ابن حبیرہ نے چاہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ کا منصب قضا قبول کر لیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور عہدہ قضا قبول نہیں کیا۔ ابن حبیرہ نے قسم اٹھا لی کہ اگر ابو حنیفہ یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے تو ان کے سر پر کوڑے برسائے جائیں گے اور قید بھی کر دیا جائے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صورتحال بتلائی گئی اور عہدہ قضا قبول کر لینے کا مشورہ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، ابن حبیرہ کے کوڑے کھا لینا دنیا میں میرے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت آخرت میں روزوں کے برداشت کرنے کے۔ خدا کی قسم میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، چاہے وہ مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دے۔ امام صاحب سے لوگوں نے کہا کہ دیکھیے، ابن حبیرہ آپ کو اس وقت نہیں چھوڑے گا جب تک آپ یہ عہدہ قبول نہ کر لیں۔ وہ ایک محل بنا رہا ہے اور آپ کو اس کی اینٹیں گرنے پر لگانے کا سوچ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابن حبیرہ اگر مجھے کہے کہ میں مسجد کے دروازے گنوں تو بھی میں اس کی ذمہ داری نہیں لوں گا۔ ابن حبیرہ کو امام صاحب کی یہ بات پہنچ گئی تو غصہ میں تلملاتے ہوئے بولا کہ اچھا، ابو حنیفہ کی اتنی جرأت کہ وہ اب 10 میرا مقابلہ کرنا لگا ہے۔ اس نے آپ کو جیل سے بلوایا اور دو بات کی اور قسم کھائی کہ اگر ابو حنیفہ یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے تو میں ان کے سر پر اتنے کوڑے لگاؤں گا کہ یہ مر جائیں گے۔ امام صاحب نے فرمایا، انما ہی میتۃ واحدۃ، ابن حبیرہ کو صرف میری ایک موت تک ہی اختیار ہے۔ ابن حبیرہ نے 20 کوڑے آپ کے سر پر لگوائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے، ابن حبیرہ خیال کر، کل تو خدا کے سامنے کھڑا ہوگا، میرا تیرے سامنے کھڑا ہونا تو کچھ بھی نہیں، مجھے ڈرا دھمکا نہیں، میں کلمہ گو ہوں۔ کل خدا تجھے میرے بارے میں سوال کرے گا اور وہ حق بات کے علاوہ کسی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ ابن حبیرہ نے جلات کو روک دیا۔ امام صاحب جیل میں چلے گئے۔ صبح ہوئی تو امام صاحب کا چہرہ اور سر کوڑے کھانے کی وجہ سے سوج رہے تھے۔ روایت ہے کہ ابن حبیرہ نے نبی علیہ السلام کو رات خواب میں دیکھا۔ آپ ابن حبیرہ سے فرما رہے ہیں، اما تخاف اللہ تضرب رجلا من امات بلا جرم وتحتدو، تو نے خدا سے نہیں ڈرتا کہ میری امت کے ایک فرد کو بلا جرم مارتا ہے اور ڈراتا دھمکاتا ہے۔ ابن حبیرہ نے یہ خواب دیکھنے کے بعد امام صاحب کو رہا کر دیا۔ مورب ابن خلقان کا کہنا ہے کہ ابن حبیرہ نے امام صاحب کے 100 کوڑے لگوائے۔ روزانہ 10 کوڑے لگوانے کا معمول تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو امام صاحب کی یہ مظلومیت یاد آتی تو آپ رونے لگتے اور امام صاحب کے لیے اللہ کے حضور میں اس کے رحم و کرم کی دعا کرتے۔ امام ابو حنیفہ کے پوتے اسماعیل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے والد کے ساتھ مقام کناسہ کوفہ کا ایک محلہ سے گزر رہا تھا۔
تو میرے والد رونے لگے۔ میں نے پوچھا ابا جی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بیٹا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ ابن حبیرہ نے میرے والد اور تمہارے دادا امام ابو حنیفہ کو مسلسل 10 روز کوڑے لگوائے تھے، روزانہ 10 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ امام صاحب سے کہا جاتا تھا کہ منصب قضا قبول کر لو، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ امام صاحب ابن حبیرہ کی قید سے چھوٹے تو مکہ مکرمہ چلے گئے۔ پھر جب 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت کا سورج غروب ہو گیا، حالات سازگار ہو گئے تو آپ واپس کوفہ تشریف لائے۔ جب آپ کوفہ آئے تو ابو جعفر منصور تخت خلافت پر متمکن تھا۔ منصور بھی مطلق الاعلان حکمران ثابت ہوا اور اہل حق اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنے لگے۔ اہل بیت میں سے مدینہ طیبہ میں حضرت محمد ذو النفس الزکیہ نے اور بصرہ میں امام زید رحمۃ اللہ علیہ نے منصور کے خلاف خروج کیا تو امام صاحب نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ منصور نے لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ امام صاحب حکومت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ حکومت سے متفق ہیں، یہ چاہا کہ امام صاحب کو کار حکومت میں شریک کر لے۔ اس سلسلے میں اس نے آپ کو منصب قضا پیش کیا۔ آپ نے حسب سابق یہ عہدہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ منصور نے آپ کو عہدہ قضا قبول نہ کرنے پر دھمکیاں دی، لیکن امام صاحب پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں امام صاحب اور منصور کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ مورخ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ ابو جعفر منصور نے آپ کو کوفہ سے بغداد بلوایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ کو منصب قضا پر سپرد کر دے، لیکن آپ مانتے نہیں تھے۔ منصور نے قسم اٹھا لی کہ یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ نے بھی قسم اٹھا لی کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، میں منصب قضا کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پاتا۔ منصور کا حاجب ربیہ بولا کہ امیر المومنین ایک کام کے لیے قسم اٹھا چکے ہیں تو ان کے مقابلے میں قسم اٹھا رہے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا امیر المومنین کو اپنی قسموں کے کفارے دینے پر زیادہ قدرت حاصل ہے بنسبت میری قسموں کے کفاروں کے۔ بہر طور آپ نے منصب قضا کی ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا۔ منصور نے اسی وقت آپ کو جیل بھیجنے کے احکامات جاری کر دی۔ ربیہ کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ منصور منصب قضا کی قبول کر لینے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ان کی بات سے نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور امام صاحب فرما رہے ہیں منصور اللہ سے ڈر اور اپنی امانت کا نگران اسی کو بنا جو اللہ سے مکمل طور پر ڈرتا ہو، اگرچہ اس کا فیصلہ تیرے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ خدا کی قسم مجھے تو حالت رضا میں بھی اپنے پر اطمینان نہیں، چھے جائے کہ حالت غضب۔ منصور پھر اگر تو مجھے یہ دھمکی دے کہ یا تو منصب قضا قبول کر لو واللہ میں تمہیں دریائے فرات میں غرق کر دوں گا تو میں غرق ہونے کو ترجیح دوں گا۔ منصور تیرے بہت سے ایسے حاشیہ بردار ہیں جو ایسے شخص کے خواہش ہیں جو تیری وجہ سے ان کا اعزاز و اکرام کرے۔ منصور اس کی صلاحیت میں نہیں رکھتا۔ منصور نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس کی صلاحیت رکھتے۔ امام صاحب نے فرمایا لیجیے، آپ نے اپنے خلاف خود فیصلہ کر دیا۔ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس شخص کو قاضی بنائیں جو آپ کے نزدیک جھوٹا ہے۔ منصور نے آپ کو کوفہ سے بغداد بلایا اور آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ منصب قضا قبول کر لیں۔ سلطنت اسلام کے تمام علاقوں میں آپ کے ہاتھ ہی قاضی مقرر ہوں۔ مختلف حیل و حجت سے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ منصور نے بڑی سخت قسم اٹھا لی اور آپ کہ اگر آپ یہ منصب قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کو قید بھی کروں گا اور آپ پر سختی بھی کروں گا۔ اس پر بھی امام صاحب نے توجہ نہ دی اور صاف انکار کر دیا۔ منصور نے آپ کے جیل بھیجنے دینے کے حکم جاری کر دیا۔ منصور جیل میں امام صاحب کے پاس یہ پیغام بھیجتا رہا کہ اگر آپ میری بات مان لیں اور میرا مطالبہ قبول کرتے تو میں آپ کو رہا کر دوں گا اور آپ کا اعزاز و اکرام کروں گا، لیکن امام صاحب سختی سے انکار فرماتے رہے۔ منصور اس پر غضبناک اور حکم دیا کہ ہر روز آپ کو زندان سے باہر لا کر 10 کوڑے لگائے جائیں۔ جب مسلسل یہ عمل ہونے لگا تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں روئے، اللہ سے رہائی کی دعا کے تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آپ کی جیل ہی میں پیٹ کی تکلیف اور سخت اذیت کی حالت میں وفات ہو گئی۔ آپ کا جنازہ باہر لایا گیا۔
دنیا آپ پر روئی اور آپ کا جنازہ پڑا اور خیزران کے مقبرے میں آپ کی تدفین ہوئی۔